کیا پی ٹی آئی کی طاقت ٹوٹ جانے کے بعد شہباز حکومت ختم ہو جائے گی؟ نئی حکومت کس کی ہوگی؟ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ اب بلاول شیروانی پہنیں گے؟ سہیل وڑائچ کا تہلکہ خیز کالم۔ نون نے آج تک پارٹی کی طرف سے صرف 3 وزیر اعظم بنائے ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف تو نونی فیملی سے ہی ہیں۔ نونی فیملی سے باہر یہ اعزاز صرف شاہد خاقان عباسی کو ملا ہے۔ شہباز شریف کی شہرت ہمیشہ ایک اچھے مینیجر کی تھی۔ وہ کبھی بھی پاپولر سیاستدان نہیں رہے، نہ ہی انہوں نے کبھی اس میدان میں اترنے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے بطور وزیر اعظم گڈ گورننس کے حوالے سے نام کمایا۔ جنرل باجوہ اور مقتدرہ کے بہت سے لوگ ان کی قابلیت اور حکومتی امور پر ان کی کمانڈ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ یہ انکشاف سینئر صحافی سہیل وڑائچ نے اپنے کالم میں کیا ہے۔ وہ شاہد خاقان عباسی سے متعلق مزید لکھتے ہیں کہ وہ 3 دہائیوں تک نون لیگ سے وابستہ رہے اور آج کل انہوں نے ایک نئی جماعت کی داغ بیل ڈال دی ہے جس کا فی الحال مستقبل روشن نظر نہیں آ رہا۔ گزشتہ روز لاہور میں پنجابی اشرافیہ کے ساتھ شاہد خاقان عباسی کی ایک نشست ہوئی جس میں 3 سابق گورنر چودھری سرور، خواجہ طارق رحیم اور شاہد حامد، سابق وفاقی وزراء اعتزاز احسن، شفقت محمود اور سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر شامل تھے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ڈوبتے پاکستان کا ایک معاشی خاکہ پیش کیا اور اعداد و شمار سے ثابت کیا کہ انقلابی تبدیلیوں کے بغیر پاکستان کا آگے چلنا محال ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے معروف صنعتکار اقبال زید احمد کے گھر ہونے والے اس عشائیے میں واضح موقف اختیار کیا کہ ووٹ کو عزت دو اور آئین کی پابندی کرو کے 2 اصولوں کے بغیر کسی بہتری کے بارے میں سوچنا بھی محال ہے۔ لاہوری اشرافیہ کی اس محفل میں تمام شرکاء دل سوزی سے یہ محسوس کر رہے تھے کہ سیاسی عدم استحکام اور معاشی ابتری کو دور کرنے کی کوئی سبیل نکالی جانی چاہیے۔ کالم نگار کے بقول شاہد خاقان عباسی نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی کہا کہ ریاست کی تقدیر اس وقت صرف 2 افراد کے ہاتھوں میں ہے، ایک پنڈی میں فروکش ہے اور دوسرا اڈیالہ میں اسیر ہے۔ بظاہر ان دونوں میں کسی مصالحت کا دور دور تک کوئی امکان نہیں، اس لیے سیاسی بحران کا کوئی حل بھی نکلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ان کا خیال تھا کہ ایک تیسرا آدمی نواز شریف تھا جو اس بحران کو حل کر سکتا تھا اگر وہ 8 یا 9 فروری کو یہ ماننے کا اعلان کر دیتا کہ ہم ہار گئے ہیں۔ ان کے خیال میں نون 1988، 1993 اور 2007 میں بھی ہاری۔ نون یہ شکست مان لیتی تو یہ آج کی مقبول جماعت ہوتی۔ سہیل وڑائچ شاہد خاقان سے متعلق مزید لکھتے ہیں کہ ان کے خیال میں نواز شریف بڑے آدمی ہیں مگر انہیں بھائی اور بیٹی کی مجبوری نے سیاسی مصالحت سے کام لینے پر مجبور کر دیا، مگر اس سے ووٹ کو عزت دو کا اصولی موقف بھی گیا۔ بیانیہ فروغ ہوا تو نون کی سیاست بھی متروک ہو کر رہ گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا سب سے دلچسپ تبصرہ اپنی ہی سابقہ پارٹی نون لیگ کے موجودہ وزیر اعظم پر تھا۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف ایک ناکام وزیر اعظم ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے صدر کے طور پر بھی مکمل ناکام رہے تھے۔ ان کے خیال میں آئندہ بھی شہباز شریف کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے اور جب تک بڑے فیصلے نہیں ہوں گے اس وقت تک ملک میں بہتری آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سہیل وڑائچ کے بقول وہ بھی اس محل میں شریک تھے۔ انہوں نے لکھا کہ شرکائے محفل نے بھی اپنی باری آنے پر آراء کا اظہار کیا۔ میری باری آئی تو میں نے انتہائی شائستہ ماحول کو خراب کرتے ہوئے بے باکی اور گستاخی سے یہ کہہ دیا کہ آج ملک جس صورتحال کا شکار ہے اس کے ذمہ دار آپ ہی تو ہیں۔ آپ نے مختلف وقتوں میں گورنریاں، وزارتیں اور سفارتیں لی، نہ کسی اصول کا خیال رکھا، نہ کبھی اپنے مفاد کی قربانی دی۔ اگر واقعی آپ اصلاح احوال چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ماضی میں کی گئی غلطیوں کی عوام سے سرعام معافی مانگیں، وگرنہ کل کو پھر وزارت یا کسی اہم عہدے کی پیشکش ہوگی تو پھر کشا کشا قطار میں لگ جائیں گے۔ ہمارے زوال کی اصل وجہ تو اشرافیہ کا یہ رویہ ہے۔ کالم نگار کے مطابق سابق گورنر خواجہ طارق رحیم نے کہا کہ اگر اعتزاز احسن جبر کے دور میں عدلیہ کی تحریک کو زیرو سے بام عروج اور منزل تک پہنچا سکتے ہیں تو نوجوانوں کی مدد سے تحریک چلا کر اب بھی ملک میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اعتزاز احسن نے سب شرکاء سے سوال کیا کہ کیا آپ اپنا 100% وقت اس معاملے کو سلجھانے کے لیے وقف کر سکتے ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں کہ اس دوران بزنس اور نوکری کو بھول جائیں گے؟ اور خود اپنی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے 2 سال تک یہ قربانی دی، کسی عدالت میں پیش نہ ہوا، بس عدلیہ تحریک کی دھن میں لگا رہا۔ پھر انہوں نے سب سے سوال کیا کہ کیا آپ میں سے کوئی اپنا 100% وقت اور مکمل مالی قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ تمام تر دل سوزی اور ملک کی حالات ٹھیک کرنے کے جذبے کے باوجود کوئی بھی فرد اتنی بڑی قربانی کے لیے اپنا نام پیش نہ کر سکا۔ اس کے بعد سہیل وڑائچ نے اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھا کہ بظاہر مقتدرہ اور شہباز حکومت میں اس وقت گاڑی چھن رہی ہے۔ شہباز حکومت مقتدرہ کی اس وقت تک مجبوری ہے جب تک تحریک انصاف کی طاقت ٹوٹ نہیں جاتی۔ جو ہی تحریک انصاف کا خطرہ کم ہوگا شہباز حکومت کے خلاف 3 نکاتی چارج شیٹ کا ڈھول دھیمے سروں میں بجنا شروع ہو جائے گا۔ پہلا نقطہ سیاسی بیانیے کی عدم موجودگی اور مقتدرہ کو عوامی حمایت
हिमायत फराहम न करना। दूसरा नुक्ता, फैसला न कर सकने की सलाहियत और वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट की हर वजीर के रास्ते में रुकावटें और अमल दरामद न करने का बढ़ता हुआ इल्जाम। तीसरा नुक्ता, वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत में राब्ते का फुकदान और मुतज़ाद रास्तों पर चलना। कॉलम निगार ने मजीद लिखा कि मेरा नाक़िस तज़िया ये है कि अगर वाकई ये चार्जशीट सियासी हुकूमत और मुक़्तदरा के ताल्लुकात में दरार डालती है तो पार्लिमान के अंदर से ही कौमी हुकूमत के राह हमवार होना शुरू हो जाएगी। इस कौमी हुकूमत में कमजोर तहरीक इंसाफ, नाकाम नून लीग, मुक़्तदरा की 2 फेवरेट सिंधी जमातें, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा के अलावा जमीयत उलमा इस्लाम और दूसरी जमातें शामिल होंगी। ये हुकूमत 2 साल के लिए बनने का इम्कान है। मेरे अंदाजे के मुताबिक इस कौमी हुकूमत के मुतवक्के वज़ीर आज़म का नाम एक अहम वफाकी वज़ीर बिलावल भुट्टो और शाहिद खाकान अब्बासी में से किसी एक का हो सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी पार्लिमान के रुकन नहीं है, मगर वो अच्छी शोहरत के हामिल है और कौमी हुकूमत बनाने के हामी। हो सकता है कि शाहिद खाकान अब्बासी को भी किसी न किसी तरह पार्लिमान का रुकन बनवा दिया जाए। सुहेल वड़ाइच ने यह भी वजाहत की कि मेरा ये तजिया किसी इंफॉर्मेशन या खुफिया खबर की बुनियाद पर नहीं, ये तजादिस्तान के बदलते हालात और इदारा जाती दबाव की रोशनी में है। माजी में भी यही अनासर तब्दीलियों का बाइस बनते रहे हैं, मुस्तकबिल में भी यही अनासर तब्दीली का बाइस बनेंगे। शहबाज शरीफ हुकूमत की बका तहरीक इंसाफ के ताकतवर रहने में है, जबकि तहरीक इंसाफ का मफाद शहबाज हुकूमत के कमजोर होने में है और मुक़्तदरा का मफाद सब जमातों की नाम नेहाद क़यादतों से छुटकारे में है। देखना ये है कि आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठेगा।